بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا اور اس کے اندر مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف کے اعلانات کیے ہیں، جس میں 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور بجلی کی قیمت بھی کم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ یہ خوش آئند اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ بجٹ تک ان کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے 5 روپے 94 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ کی چارجز میں اگلے مہینے آپ کو دینا ہے۔ یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے یہ ہے کیا، اس پہ کریں گے بات۔ اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں روس یوکرین کے حوالے سے کیا باتیں کی، مہنگائی کے حوالے سے کیا کہا، یہ ہے آج کا موضوع۔ ساتھ ذکر کریں گے روس اور یوکرین تنازع کا، آج 5واں روز، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، اس سے کیا نکلنے والا ہے، اس پہ ہوگی بات۔ اور ساتھ ہی ایک بار پھر پی ایس ایل کی کامیابی جو ہے وہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ایک بار پھر بھارت سرکار کی جانب سے، اس کے چند لوگوں کی جانب سے پاکستان میں آئے آسٹریلوی کھلاڑیوں کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ ہوگی بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور یہ سب لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو دباؤ ہے خان صاحب خاطر میں نہیں لائے، اور انہوں نے میجر اعلان کیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس دفعہ مذاکرات ہوں اس کی بنیادی شرط تھی کہ آپ جو انرجی سیکٹر ہے اور اس کے اندر آپ مہنگائی کریں گے اور عوام پر بوجھ ڈالیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ اس کا بنیادی ریزن ہے آپ کا پالیسی شفٹ۔ جب آپ پالیسی شفٹ کرتے ہیں نا، تب آپ کو ڈیسیژن لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ عمران خان کا جو اناگرل ہے نا، اس کے پورے کے پورا دیٹ از پرہیپس کسی بھی پاکستانی پرائم منسٹر کا پہلا اینٹی امریکن ریٹورک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کسی نے اینٹی امریکن ریٹورک نہیں کیا کہ امریکہ کی پالیسی سے ہمیں کیا نقصان پہنچا۔ یہ لیاقت علی آنورڈ کسی بندے نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تقریر ہے، وہ امریکہ کا نام لے کے نہیں تھی۔ اٹس اے کانسپریسی، اٹس این انٹرنیشنل کانسپریسی۔ صحیح۔ اس نے گن کے بتایا ہے کہ کیسے کیسے۔ اب دیکھیں میرے سامنے 2004 میں ایک ہوتا ہے دہشت گردی کا ایفیکٹ آپ کے اوپر، مطلب آپ دہشت گردی ہے، آپ ساتھ دے رہے ہیں، آپ دھماکے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کی بحیثیت ساورن اسٹیٹ، صحیح، آپ کا مقام و مرتبہ ذلیل و رسوا کر دیا، آپ پہ ڈرون حملے کر دیے جائیں، براہ راست ڈرون حملے کر دیے جائیں، اور آپ کی حیثیت، مقام، آپ کی سپیس، اس کا مطلب کہ آپ ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے ختم ہو چکی ہیں۔ 2004 میں 6 ڈرون حملے ہوئے، 2005 میں 16 ہوئے، 2006 میں 94 ہوئے، 2007 میں 36 ہوئے، 2008 میں پولیٹیکل گورنمنٹ شروع ہوئی، 252 حملے ہوئے، 2009 میں 471 حملے ہوئے، 2010 میں 755 حملے ہوئے، 2011 میں 362 حملے ہوئے، 2012 میں 212 حملے ہوئے، 11 میں مر گیا تھا اسامہ بن لادن۔ جو لوگ کہتے ہیں نا امریکہ کا رول ختم ہو گیا تھا۔ 2013 میں 109 ہوئے، 2014 میں 115 ہوئے، 2015 میں 60 ہوئے، 16 میں 11، 17 میں 15، اور 18 کی جنوری میں 1 ہوا، اس کے بعد ڈرون حملے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ویسے بھی افغانستان کی سچویشن بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کا وزٹ اگرچہ کہ 2 سال پہلے پلان تھا اور یہ روٹین میں تھا، یہ اتنی بڑی وہ بات گیم چینجنگ نہیں ہونی تھی، لیکن یوکرین کے حملے نے اور پرائم منسٹر کی چین کے ساتھ وزٹ نے، اور چین میں صرف پریزیڈنٹ جی 2 لوگوں کو ملا ہے، ایک عمران خان کو اور ایک پیوٹن کو، اور ساتھ پیوٹن کی 38 منٹ کے وزٹ ایکسٹینڈ کر کے 3 مہینے، اس نے آپ کو آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا ہے۔ ہوگا کیا؟ ہم آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہمیں بیل آؤٹ کون کرے گا؟ روس کرے گا؟ دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں اس یوکرین میں آ کے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت انٹرنیشنل پوری کی پوری اکانومی جو ہے نا، وہ جو یوکرین کا صدر کہہ رہا ہے نا کہ تم یہ جو سیزر کیا ہے نا، تم بدماشو ہو، تم ہمارے خون کے اوپر تم لوگ پیسے کما رہے ہو، یعنی تم رشیا کی ناکہ بندی کرتے ہو تاکہ تمہارا مال بکے، تمہارا سوئفٹ اکاؤنٹ بکے، اچھا، تم مارکیٹ قابو کرو، تم کر کیا رہو ہمارے ساتھ، ہوتا کیا ہے؟ دین دی رشیا ہیز ٹو شفٹ اٹس اکانومی، جہاں کہیں کہیں آپ کا الہی موجود ہوگا، وہاں پر آپ کو جو بلاک پہلے سے ایک بلاک بلٹ اپ ہو رہا تھا اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ بیل آؤٹ پیسے، دوسرا جو ہوتا ہے کہ جب آپ اس وار سچویشن میں ہوتے ہیں نا، دین یو کین ریفیوز دی تھنگس۔ ایک تو میں آگے اس پہ ڈسکس کروں گا کہ یہ وار اینڈ گلف کیسے کرے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ جب بیلاروس کی بارڈر پہ ہو رہے ہیں نا، یہ یوکرین نے نہ کیا تھا، نہیں ہے ہم نہیں وہاں جائیں گے، وہ نہیں کریں گے آپ یوکرین، لیکن یوکرین کا جس قسم کی آپ پوری ہسٹری ہے نا، اس میں لڑائی جو
यूक्रेन करे ना करे लोगों ने करानी। अब इस वक्त एक तो ये होता है, दूसरा रहता है कि आप पूरे पाकिस्तान में जिस बंदे ने 5 साल पूरे किए हैं ना टेन्योर, उसका आखिरी साल देख लें। ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस में रहा हूँ मुझे पता है, इन्होंने 4-5 साल के कुशन्स बचा के रखे होते हैं। और कुशन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आप साल में बजट में रखते हैं लेकिन करते नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कहा नहरों की सफाई करनी है, भल सफाई इसको कहते हैं, भल सफाई लोगों को लगा करते हैं, वो पैसा कुशन में पड़ा रहता है। बुलडोजर रावर्स के पैसे होते हैं और ये कुशन उन्होंने संभाल के रखे होते हैं। जो अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है ना, जो नज़रों में, वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है भाईजान ये पैसे हैं, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, आप ये अनाउंस कर दें। ये वो पैसे लगने शुरू हुए हैं, ये वो रिलीफ है जो कि 10 और ये आइंदा इसको अपोजिशन के दबाव से, अदम एतमाद से ये नहीं जोड़ सकते से आप निकल कि जो चुका एक प्रेशर देखें, में अदम एतमाद से सबसे ज्यादा आज जो वज़ीर-ए-आज़म में दबाव ये महंगाई का है। देखिए दबाव की बात है कि अदम एतमाद चलता रहता है। एक बात गुज़श्ता तकरीबन 3-3.5 साल के तजर्बे से ये साबित है कि इस अपोजिशन तो इमरान खान नहीं जाता। अच्छा, आप खुद अपनी हरकतों से चला जाए तो चला जाए। आज मतलब जो मुलाकात हुई है सिराजुल हक साहब की, जिसमें उन्होंने शुजात हुसैन ने कहा है कि हमने 3 मुतालबात रखे थे और वो उन्होंने कहा था जरदारी साहब ने कि हम उनको भेजेंगे नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ साहब से जवाब आएगा। तो उन्होंने कहा जी क्या भेजे? तो उन्होंने कहा जब जवाब आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। वो मैं बताता हूँ 3 मुतालबे क्या थे। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं अच्छा 3 शर्तों की बुनियाद पे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई होगा, अच्छा और 1.5 साल तक हुकूमत चलेगी। 1.5 साल वज़ीर आला परवेज़ लाई नहीं, और 1.5 साल परवेज़ आला, ये तो जरदारी साहब ने कहा भी था। हाँ ये चलेगा, वो चलेगा, और 1.5 साल ये तक नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल ये नहीं। अभी तक नहीं आया, जवाब नहीं आया। ठीक है, वो चूंकि लटकाने की सूरत हाल मूड में है कि चलो इसको चलता रहे। इसका जवाब का मतलब ये है कि मैंने परवेज़ लाई साहब के साथ काम किया हुआ है तकरीबन उनके पूरे 5 साल के टेन्योर में। जहाँ मैंने शहबाज शरीफ साहब को 7-8 साल काम किया। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस परवेज़ लाई के ज़माने में होते हैं तो परवेज़ लाई हैज़ द एबिलिटी टू टर्न द टेबल। वो लाहौर शहर में 8 साल काफ लीग का मेयर जिता लेता है। मैं उसने देखा कि भावनगर की छोटे से इलाके किसी नंबरदार का, तुमनदार का उसको पता होता है, उसके बाद 3 वोट हैं, उसके बाद 15 वोट हैं, उसके बाद 20 वोट हैं, जोड़ तोड़, और मैनूवरिंग कर लेते हैं आराम से। जो पाकिस्तान का पॉलिटिक्स है भी जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में। तो ये तो नून लीग को कभी बर्दाश्त नहीं होगा ना, क्योंकि और नून लीग स्पेस क्यों देगी काफ लीग को? मसला तो ये है। अब ये होगा, अब जब वो नहीं देगी तो फिर अगला सिनेरियो ये है कि सिंध में क्या होगा? क्या वो 1.5 साल जिसमें ये कुशन, क्या सेक्रेटरी फिनांस सिंध जो है उसने कभी नहीं दिया होगा भाईजान वैसे संभाल के रखे हुए अपने काम लेने हैं। सही बात, क्योंकि 3 साल लोग भूल जाते हैं, आखिरी साल लोगों को याद आखिरी से इसका मतलब है कि मजीद कोई आवाम के लिए खुशखबरियां इमरान साहब हो सकता है, जो है हो वो सकता है, हो करने सकता है, जा ये भी रहे हो, हैं। हाँ। तो देखते हैं जी क्या खुशखबरी मिलती है और महंगाई किस तरीके से कम होती है और एतमाद जो है हुकूमत पर कैसे आता है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और रूस यूक्रेन तनाज़े पर करेंगे बात।